اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اسی کہنے ہیں فلاں کام نہ کر دے، کاش یہ میں کام نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ نہ وقت واپس آتا ہے، صرف وہ پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ واقعات یعنی قرآن سے آیات پڑھوں گا، قیامت والے دن مرنے کے بعد انسان خواہش کرے گا اور کہے گا کاش، لیکن وہ تیری میری کاش کام نہیں آئے گی اگر وہی چیزیں آج دنیا کے اندر ہم نے ان کی تیاری کر لی، پھر ہمیں قیامت والے دن کاش کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا وہ کمزوریاں ہمارے اندر تو نہیں؟ اپنے اندر دیکھیں کمزوریاں، وہ غلطیاں، جرم ہمارے اندر تو نہیں؟ اگر ہیں تو ان کی اصلاح کریں، اگر نہیں کریں گے قیامت والے دن آپ صرف کہیں گے یا لیتنی، کاش ایسے ہو جاتا، کاش میں ایسے کرتا، کاش میں ایسے کرتا۔ پھر وہ آپ کا کاش کہنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دانا شخص کون ہے، عقل مند کون ہے، سیانا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، وہ دنیا کے اندر سمجھدار و عقل مند شخص ہے۔ اسی کہنے جنہیں کوٹھیاں بنا لیاں، جرا فراڈ چنگا لاوے، دا چنگا لاوے، پیسے چنگے رام دے کماوے، اسی کہ بڑا سیانا ہی دیکھ دن بدن کنے پیسے کما رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے محبوب نے فرمایا وہ عقل مند نہیں، بے وقوف ہے۔ یہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے جب اس دنیا سے جائے گا، سارا پیسہ یہاں چھوڑ جائے گا، پیچھے سے اولاد لڑے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، کماتا وہ ہے، یعنی حرام کمانے والا باپ ہو، بڑا بھائی ہو، جو بھی سربراہ ہو، وہ کماتا ہے اور اس کے بعد کھانے والے کچھ اور ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کسی کا خامند یورپ ملک گیا ہے، یعنی پاکستان سے دوسرے ملک گیا ہے، وہ وہاں پیسے کما رہا ہے، اور عیاشی کون کرتا ہے؟ پیچھے گھر والے۔ وہ تو کہتا ہے یہ نہیں اوور ٹائم ہی لا لیے، 2 گھنٹے بعد لا لواں، لیکن گھر والے عیاشی کرتے ہیں۔ پوچھا کس سے جائے گا؟ جس نے پیسے کمائے ہیں۔ کھانے والے سے بعد میں پوچھا جائے گا، جس نے پیسے کمائے اس سے پوچھا جائے گا تو نے پیسے کمائے کس طرح خرچ کیے، کس طرح کمائے آ؟ تو اس لیے سیانا اور عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کر لے۔ آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات ہیں، میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ حشر کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا، اور جب جمع کر کے ترازو لگنے سے پہلے اللہ نے جب اکٹھا کیا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا اعلان فرمائے گا؟ لوگ سب جمع، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم اس دن کو جھٹلاتے تھے، اس دن کا انکار کرتے تھے، مریں گے، مرم بعد ویکھیا جائے گا۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، کسی سے ایسی بات کہنے یار اللہ کو ڈر، مرنا نہیں ہوں، قبر وچ جانا، حشر والے دن حساب کتاب نہیں دینا، آخر ویکھیا جائے گا، ایتھے تے جڑا وے اسی جو کرنا ہے کھا لی عیاشی کر لیے، اگوں ویکھیا جائے گا۔ کئی تے کہتے ساڈے پیر نے سانوں چھڑا لون دے، کئی کہندے سانوں فلاں چھڑا لین گے، حرام ہی کھائی رہے نے، نالے یہ بھی عقیدہ فلاں چھڑا لے گا۔ نہیں، اس دن کیا ہوگا؟ آئیے سب سے پہلا مقام سورۃ نبا اور پارہ 30واں اور آخری آیت ہے، سورۃ نبا کی آخری آیت 30واں پارہ ہے، پہلی سورت 30ویں پارے کی اور آخری آیت ہے۔ اللہ نے یوں نقشہ کھینچا، حشر والے دن سب سے پہلا جو منزل ہوگی اس طرح ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन खड़ा किया जाएगा, जिन खड़ा होगा कौन? रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वल मलाइकतु और फरिश्ते सफ़न सफ़ बना के खड़े होंगे। जिस दिन फरिश्ते भी सफ़ बना के खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना कोई कलाम नहीं करेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु मगर जिसे रहमान ने इजाज़त दे दी। वक़ाल सवाबा और जिसको अल्लाह ने इजाज़त दे दी। अल्लाह फरमाते वो सीधी सीधी बात करेगा, झूठ चलना ही नहीं। ऐते जी कहने उन्होंने केड़ा पता लगना है, ठीक है। अजी कहना उन्होंने केड़ा पता है, मैं गल कर लवांगा बाद में झूठा सच्चा फिर भी हो जाए, वकील करके सच्चा हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसे अल्लाह इजाज़त देगा वो सीधी सीधी बात करेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़ अल्लाह फरमाते ये दिन सच्चा दिन है, हक वाला दिन है जिसे तुम इनकार करते थे। आने आएगा, देखी जाएगी। अल्लाह फरमाते वो दिन आ गया है, अब हिसाब शुरू होगा, अब तराजू लगेगा, अब जज़ा सज़ा मिलेगी। फरमाया फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा। फरमाया अब जो चाहेगा, कौन चाहेगा? अल्लाह चाहेगा। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, वो ही अल्लाह ताला फरमाते हैं उसे ठिकाना मिलेगा, उसे नजात मिलेगी। आगे फरमाए इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा बेशक हम डराते थे। अल्लाह फरमाते हैं हम डराते थे तुम्हें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अपने अजाबों से। अज़ाबन क़रीबा बिल्कुल करीब अजाब है। क्या पैगंबर नहीं आए डराने के लिए? क्या उसके बाद सहाबा ने नहीं डराया? ताबईन ने नहीं डराया? क़यामत वाले अजाब से उलमा और सुलहा ने नहीं डराया? आज भी अल्लाह वाले डराते हैं। तो अल्लाह फरमाते उस दिन अल्लाह अदालत लगी होगी, फरिश्ते सब बांधे होंगे, लोग भी जमा होंगे। तो उस वक़्त अल्लाह फरमाएगा इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मरउ। और जिस दिन आदमी देखेगा क्या देखेगा? मा कद्दमत यदाहु उसके हाथ ने जो आगे भेजा है वो देख लेगा। और जब देखेगा ना, देखने के बाद क्या कहेगा? वयक़ूलुल काफ़िरु और काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा कहेंगे काश हम मट्टी बन जाते। उस वक़्त कहेंगे काश हम ना किताब होती ना हिसाब होता। ये उस वक़्त काफिर कहेंगे। क्यों कहेंगे? एक हदीस आप सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो हदीस कैसी है? आपने फरमाया जिस दिन माँ बाप औलाद के काम नहीं आएंगे, कुरान का ये तर्जमा है, मफ़हूम आपके सामने। दोस्त के काम नहीं आएंगे, जो कहते हैं मरांगे तेरे नाल, जीवांगे तेरे नाल। अल्लाह फरमाते उस दिन वो काम नहीं आएंगे, भाई के काम नहीं आएगा। माँ जो कहती थी मेरी जान चली जाए, इस मेरे बच्चे को तत्ती हवा भी ना लगे, इस तरह कहती ना। लेकिन कुरान कहता है उस दिन ये माँ भी आपके काम नहीं आएगी। उस दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या होगा? उस दिन वो कहता है अल्लाह मुझे मट्टी बना दे, मट्टी हो जाए। क्यों कहता है ये? क्यों कहता है या लैतनी काश कुन्तु तुराबा मैं मट्टी बन जाता। ये सारा मंजर वो देखता है, इसलिए कहता है मट्टी। एक तो मफ़हूम ये है कि मट्टी इसका हिसाब किताब नहीं, इसलिए कहते हैं अल्लाह मुझे मट्टी बना दे। दूसरा जो हदीस इस आयत की तफसीर करती है वो सारा मंजर देखता है। वो कौन सा मंजर? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मिज़ान से पहले दो जानवर आएंगे, एक बकरी दूसरी भी बकरी है, एक सींगों वाली बकरी दूसरी बगैर सींग वाली। जो सींग वाली बकरी उसने पहले दुनिया के अंदर मारा है, सींग लगा बकरी को, तो जिसके सींग नहीं वो अल्लाह की अदालत में आएगी। कहेगी अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, ऐ अल्लाह तू इंसाफ कर।
اس بکری نے مجھے سینگ مارا، اے اللہ تو آج انصاف کر۔ اللہ فرمائے گا جا میں تجھے سینگ عطا فرماتا ہوں، تو اپنا بدلہ لے لے۔ اس دن وہ سینگ آ جائیں گے، آئے، اس نے بدلہ لیا، جب بدلہ لے لیا اللہ فرمائیں گے دوبارہ واپس مٹی بن جاؤ۔ یہ منظر دیکھ رہا ہے کافر کہ یہ تو مٹی بن رہے ہیں، ان کا بدلہ برابر ہوا اور یہ مٹی بن گئے، لیکن جو مسلمان ہو یا کافر ہو یا جن انسان اور جنوں کے اندر مسلمان اور کافر جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اس بندے نے نیک عمل کیے اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر، اگر کفر کیا، انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر، موت بھی سامنے لا کے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہے گا اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس نے بدلہ دیا، اس نے سزا بھگتی، مٹی کے ساتھ مٹی مل گیا، اس لیے یہ بھی دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش میں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ یہ پہلا منظر جب شروع ہوگا ابتدا، یہ اپنا سارا دیکھے گا، میرا ترازو لگے گا، میرا کیا بنے گا۔ دوسرا مقام سورت اپنا حاقہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں ارشاد فرمایا، جب یہ تو میدان کے اندر، میدان محشر کے اندر ابھی ترازو لگنا ہے یا لگ رہا ہے، اسے پتہ ہے میرا یہ اعمال ہیں، میری یہ سزا ہوگی، تو وہ کہے گا اللہ مجھے مٹی کے ساتھ مٹی بنا دے۔ دوسرا مقام کیا کہے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ترازو لگ گیا، وزن ہو گیا، اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ اپنا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا۔ پہلے اللہ نے تذکرہ کیا دائیں ہاتھ والوں کا کہ اللہ دائیں ہاتھ والوں کو پکڑائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سجے ہاتھ میں نامہ اعمال ملیا نا، کیا آکھے گا وہ بندہ؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ بچہ پاس ہوئے نا، بلکہ پہلی پوزیشن دوسری تے آ جاوے، آمدہ سال بلکہ سکولوں نکلنا رولا پاندا ہے، وہ میں پہلی پوزیشن آئی، گھر وڑتا ہے کہندا میرے ویکھو رزلٹ، اے میرا رزلٹ تے ویکھو، اے کتاب اینے نمبر اینے جی ٹھیک ہے نا۔ تے قیامت والے دن ہوگا تو اللہ سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال پھڑائے گا نا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو بھی سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے بھی اللہ ثانیہ پیدا فرمائے، تے جس وقت وہ پڑھے گا کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، آکھے گا منو یقین سی، کیا کہے گا؟ مجھے یقین تھا، انی ظننت، مجھے یقین تھا، انی ملاقٍ حسابیہ، کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے حساب ملے گا۔ جب یہ اسے یقین ہے کہ میرا حساب ہوگا، جزا سزا ہوگی، پھر نیک اعمال کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فی عیشۃ راضیہ، پھر اللہ انہیں اچھی جگہ عطا فرمائے گا، عیش و عشرت عطا فرمائے گا۔ کیسی؟ فی جنت عالیہ، بلند باغ۔ اور دوسرا جو ہے جنہیں بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دی جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کاش، یا لیتنی کا مطلب کیا ہے؟ کاش، وہ کیا گیا؟ لم اوت کتابیہ، مجھے کتاب ہی نہ دی جاتی، مجھے رزلٹ کارڈ ہی نہ لبدا۔ اللہ کرے ساڈے اسی نا اس طرح معاملہ، اسی کہندے اللہ کرے سکول دے اندر نا رزلٹ کارڈ چھاپا پائی چوری ہوئے، ساڈا رزلٹ کارڈ ہی نہ آوے، ڈیٹے دے اندر ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا ڈیٹا ایسا نہیں۔ اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا کاش مجھے کتاب دی نہ جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا، مجھے پتہ بھی نہ چلتا، میرا حساب و کتاب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا رزلٹ کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح موت ہی، یعنی ہمارے تے موت آ جاوے، اس وقت موت مانگے گا، اللہ کرے مر جاواں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کے اندر تو خواہش ہی نہیں کرتے، کہتے نہیں اور زندگی لب جائے اور لب جائے، اس وقت یہ کہے گا
آگے کیا کہ ما اغنا انی مالیا، یہ افسوس کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے ما اغنا انی مالیا، میرا کام بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، پیسے بڑے سی، دولت بڑی سی، اور آگے کیا فرمایا؟ ہلاک انی سلطانیہ، اور مجھے ہلاک کر دیا میری بادشاہت نے، میری چدراہٹ نے، میرے اندر جو اکڑ تکبر غرور تھا مجھے اس نے ہلاک کیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر غرور تو نہیں، تھوڑے سے پیسے آگے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھنا، کوئی وہ غریب ہے اسے اپنے ساتھ بٹھانا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ بندہ کہے گا جنہیں بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیے جائے گا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہلاک انی سلطانیہ، میری چدراہٹ نے، میرے دل کے اندر غرور اور تکبر نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اللہ اس وقت کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ، خذوہ سے پکڑیں، پکڑنے کے بعد کیا فرمایا؟ فغلوہ، اسے توک ڈالا جائے، یعنی ہاتھ باندھ دو، پیر باندھ دو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ثم الجحیم صلوہ، اور اسے یعنی تیز آگ کے اندر پھینکا جائے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اسے زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا، کتنے ہاتھ؟ 70 ہاتھ، اتنی بڑی زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا۔ جکڑنے کے بعد یہ کیوں ہے سارا معاملہ؟ کاش کیوں کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے اسے ہلاک انی سلطانیہ، اس کی بادشاہت، اس کی جو ہے چدراہٹ، اس کے اندر جو غرور تکبر ہے اس نے ہلاک کیا۔ اور آگے جو اللہ نے کہا نا، کیوں کہے گا؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنی بھی اصلاح کریں۔ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں تو نہیں جن کی وجہ سے ہمیں قیامت والے دن یہ لفظ بولنا پڑے کاش؟ پہلی بات کیوں ہے؟ ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کہنے اس وقت تو آپ کے نا کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، مٹی نہ مٹی بن جاتا۔ اگر دنیا کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی بناؤ گے اپنے آپ کو، یعنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرو گے، قیامت والے دن تمہیں کاش کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگلا دوسرا لفظ جو ہے، کیوں انہیں اپنا کاش کہنے کی ضرورت پڑی؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جس طرح اللہ کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے اوپر ایمان کا ایک جھلک ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ ایمان ہو، ہم گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، آنکھوں کا ہو، ہاتھ کا ہو۔ تو اس لیے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض، اور آگے کیا فرمایا؟ الا طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھانے دینے کی رغبت بھی نہیں دیتے تھے۔ یعنی مسکین بندہ ہے، غریب بندہ ہے، تو اسی وہ نال محبت نہیں کرتے بلکہ وہ نفرت کرنے ہیں۔ قیامت والے دن ایسا بندہ جو مسکینوں سے محبت نہیں کرتا، قیامت والے دن وہ بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ یہ کہتا یا لیتہا، کاش میرا فیصلہ، میرا رجسٹر، میرا رزلٹ کارڈ مجھے ملتا ہی نہ۔ پہلے نمبر کے اوپر ہلاک انی سلطانیہ، غرور تکبر نہیں، نہ چدراہٹ کا، نہ وزارت کا، نہ عہدے کا، نہ پیسے کا، نہ دولت کا، نہ خوبصورتی کا، نہ اپنے حسن و جمال کا، نہ خاندان کا۔ فرمایا دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان۔ تیسرے نمبر کے اوپر کیا ہے؟ مسکینوں کے ساتھ کھانا دینے کے اندر رغبت کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا، مسکینوں کے اندر زندہ رکھنا۔ کیا کہا؟ مسکینوں میں اللہ زندہ رکھنا۔ اسی کہتے دعا منگی، اسی کہتے اللہ سانو فلاں بھی دے، فلاں بھی دے، فلاں بھی دے۔ یاد رکھنا جو جتنا مال ہوگا اتنا سخت حساب ہوگا۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہتے ہیں اللہم احینی مسکیناً، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینی کی حالت کے اندر، وَأَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ جب موت آئے تو اللہ مسکینی کی حالت کے اندر موت آئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دنیا سے گئے تو آپ کے پاس کتنا کوئی مال تھا؟ آپ کا کفن یا تیل جو ہے دیے کا وہ بھی آپ نے ادھار لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تیل جو ہے چراغا کیا گیا وہ بھی ادھار تیل لے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے نہیں دعا مانگ رہے، آپ نے آگے تیسرے لفظ کیا بولے؟ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ زندہ رکھ مسکینوں میں، موت آئے مسکینوں میں، اے اللہ جب قیامت کا دن ہو، قیامت والے دن اللہ جب اٹھانا، اے اللہ مسکینوں کی جماعت کے اندر اٹھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ قیامت والے دن۔ جب یہ الفاظ بولے نا تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے جو الفاظ آگے بولے، آپ نے فرمایا عائشہ تجھے کیا علم، مسکین جو ہے جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ مسکین کو امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دے گا۔ 40 سال ہو یار، 40 سال اللہ تعالیٰ پہلے داخل کر دے گا۔ اور میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں جو مسکین ہے اپنے جو ہے مقدر کے اوپر فخر کرے، خوش ہو جائے، 40 سال پہلے امیروں سے پہلے جنت میں داخل، اور آگے جو الفاظ بولے بلکہ پہلے جو گزر گئے ہیں، آپ وہ خوش نصیب ہیں جس وقت قیامت والے دن اللہ اٹھائے گا تو مسکینوں کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھائے جائیں گے۔ آپ بڑے مقدر والے ہیں، اپنے مقدر کے اوپر راضی رہیں، اے نا کو اللہ سنویا نہیں دیتا ہے نہیں دینا۔ اگر آپ مسکین ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ 40 سال پہلے جنت میں اللہ آپ کو داخل کرے گا۔ اور آگے جو الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ مسکینوں سے محبت کر، اگر کوئی مسکین تیرے دروازے کو پر آتا ہے دستخط دیتا ہے، فرمایا اگر تیرے پاس کوئی چیز بھی نہیں، کھجور کی ایک ٹکڑا ہے، کیا ہے کھجور کا ٹکڑا ہے، وہ دے دے، ان سے محبت کر، ان سے قرابت جو ہے اختیار کر، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ قَرَّبَ، اگر تو ان سے محبت کرے گا، قرابت اختیار کرے گا تو قیامت والے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تجھے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنے قریب کر لے گا۔ کیا فضیلت ہے مسکینوں کی؟ سب سے پہلے میدان محشر کے لیے اٹھائے جائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکینوں میں ہوں گے، 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، مسکین ہوں گے، اور اسی طرح مسکینوں سے جو محبت کرتا ہے قیامت والا دن ہوگا اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اگر توفیق دی آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بات عرض کروں گا۔ 2 مقامات پڑھے ہیں، ایک سورۃ نبا 30واں پارہ، پہلی سورت آخری 2 آیات پڑھی ہیں۔ اس کے اندر جب میدان محشر لگے گا اس وقت جب نامہ اعمال دیکھے گا یار میرا تو کم خراب ہی ہے، اس وقت کہے گا کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا۔ دوسرا مقام ہے الحاقہ 29واں پارہ ہے، اور یہ بھی 2 رکوع کے اندر صورت ہے۔ پہلے رکوع کے تقریباً جب ختم ہوتا ہے وہاں جو چند آیات ہیں ان کا آپ ترجمہ گھر کے اندر پڑھ لیں۔ سب سے پہلی خرابی وہ ہے حالک انی سلطانیہ، جو ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ جس کے پاس مال، پیسے، دولت، شہرت مل جائے وہ انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ تو رشتہ دار نہیں سمجھتا، وہ کہنا جدوں کو پیسے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان، جس طرح اللہ کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لے کر آؤ۔
اگر آج آپ اس طرح ایمان لے آئیں گے قیامت والے دن یا لیتا نہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھلانا ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ